نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما آمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. چلیے تو لاسٹ کلاس میں جو ہم دیکھ رہے تھے وہ ہم نے دیکھا اشارہ کے بارے میں. اشارہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا کیا دیکھا ہم نے کہ اشارہ قریب کا ہوتا ہے اور اشارہ بعید کا ہوتا ہے. اسم الاشارہ جسے کہتے ہیں للقریبی، یہاں پر لکھا ہوا ہے دیکھیے آپ کی کتاب میں. قریب یعنی کہ آپ جو چیز اپنے قریب رکھی ہوئی ہے اس کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر کے بول رہی ہیں تو اسے کہتے ہیں اسم الاشارہ للقریب. اور بعید اس کا اپوزٹ ہوتا ہے فار، اوکے، جو دور رکھا ہوا ہے آپ کے. اب ہم اشارے کا استعمال کب کرتے؟ جو بھی آپ کے دائرے کے اندر چیز ہے. اوکے، فار ایگزامپل ابھی آپ کوئی روم میں بیٹھی ہوں گی تو اس روم کے اندر جو چیز ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے آپ قریب یا بعید استعمال کریں گی. اگر کوئی چیز آپ کے قریب رکھی ہوئی ہے تو وہ قریب والا اشارہ ہو جائے گا. یہ جس میں آپ پوائنٹ کر کے یعنی کہ آپ کی فنگر جو ہے نا اشارہ کر کے جو آپ بتا رہی ہیں تو وہ اشارہ میں کہلائے گا. ٹھیک ہے، تو قریب والا قریب کے لیے اور دور جو رکھا ہوا ہے وہ بعید والا اشارہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور اب سپوز آپ کے جو ہے نا آزک بازک یہ اور وہ تو آپ بول رہی ہیں، جو یہ آپ کے دائرے میں ہے اس کے لیے آپ اشارہ استعمال کریں گے. اب دائرے سے جو باہر ہے آپ کے لیے تو آپ کیا استعمال کریں گے پھر وہاں پر؟ جو آپ کے دائرے میں ہے اس کے لیے تو آپ جو ہے اشارہ کا استعمال کریں گی، لیکن جو آپ کے دائرے سے باہر ہے، اوکے، اس روم سے باہر ہے، تو آپ کو اگر بولنا ہے وہ، تو آپ تب وہاں پر کیا استعمال کریں گے؟ اینی ون چیٹ باکس میں لکھیے. ہم نے پڑھ چکا ہے، ہم پڑھ چکے آلریڈی. نہیں، میں پوچھ رہی کہ ذالکہ اور بعید کا تو اشارہ ہم جو میرے دائرے میں ہے جو مجھے نظر آ رہی ہے نا اس کے لیے میں بولنا چاہ رہی ہوں. اگر وہ ٹھیک ہے تو میں بعید کا استعمال کروں گی. لیکن جو میرے دائرے سے اب میری نظر سے باہر ہے، فار ایگزامپل میرے روم میں نہیں ہے وہ چیز، اور مجھے بولنا ہے وہ والا جو وہ والی جو فار ایگزامپل وہ والی جو ٹیبل ہے نا جو میرے پاس ابھی نہیں ہے، تو میں کون سا استعمال کروں گی وہ بولنے کے لیے؟ تب ہوا. ویری گڈ، ماشاء اللہ فاطمہ. ہوا کا استعمال کروں گی. پروناؤنس جو ہم نے پڑھے ہیں نا، پروناؤنس غائب والے پروناؤنس کا میں استعمال کروں گی. اوکے، سمجھ آئی میری سوال؟ میرا سوال یہ تھا کہ جو چیز میری نظر کے میری جو ہے نا دائرے کے اندر ہے تو اس کے قریب والے کے لیے تو قریب والا ہو گیا، دور والے کے لیے دور والا استعمال کروں گی میں، بعید کا. اوکے، یہ میرے دائرے میں میرے نظر میں ہے. لیکن اگر کوئی چیز میری نظر میں نہیں ہے، اوکے، میرے خیال میں ہے لیکن میرے نظر میں نہیں ہے، اس کے علاوہ میرے دائرے کے علاوہ جس میں میں اشارہ نہیں کر سکتی. اب سپوز میرے روم میں کوئی ٹیبل نہیں ہے لیکن جس کے بارے میں وہ ٹیبل کے بارے میں سوچوں جو کہ دوسرے روم میں ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں اگر مجھے بولنا ہے اس کے بارے میں تو میں بولوں گی ہوا یا ہیا یا ہما. غائب کے جو پروناؤنس ہے وہ ہم استعمال کریں گے. یہ میرا سوال تھا. ٹھیک ہے، اوکے. چلیے، تو ہم نے پڑھا اشاروں میں جو ہے قریب کے لیے ہم نے یہ ٹیبل دیکھا تھا، ہذا، ہذانی، ہؤلائی. اس میں ہم نے کیا پڑھا؟ اس میں مذکر بھی ہوتا ہے اور مؤنث بھی ہوتا ہے نا، مذکر اور مؤنث. ہذا مذکر کے لیے ہے، ہؤلائی مذکر کے لیے ہے، وہ سب، یہ سب، سوری، یہ سب، دیس. ٹھیک ہے. یہاں پر جو ہذا اور ہؤلائی ہے یہ مبنی ہے. اوکے، مبنی کا مطلب ہم نے کیا پڑھا تھا؟ تینوں حالتیں ہوں گی، 3 حالتیں ہوں گی لیکن شکل ایک ہی ہوگی. اوکے، جیسے کہ موسیٰ حالت رفع میں بھی موسیٰ ہی ہے، عیسیٰ حالت نصب میں بھی عیسیٰ ہی رہے گا، حالت جر میں بھی عیسیٰ ہی رہے گا. موسیٰ رفع نصب جر کے لیے موسیٰ ہی ہے. ٹھیک ہے، دیٹ از کالڈ ایز مبنی. ان دا سیم وے یہ ہذا اور ہؤلائی، ہذہ اور ہؤلائی، یہ سب کیا ہے؟ مبنی ہے. تینوں حالتوں میں یہ سیم شکل اختیار کرے ہوئے ہوں گے.
لیکن جو ہمارا مثنیٰ والا ہے یہ معرب ہے. معرب کا مطلب کیا ہے؟ منصرف. معرب اینڈ منصرف are same. معرب اینڈ منصرف کا مطلب کیا ہے؟ دے آر چینجیبل. وہ چینج ہو سکتے. ٹھیک ہے. تو کون کون چینج ہو سکتے؟ ہادانی، ہاتانی. ہادانی ہادانی کیسے چینج ہو سکتے؟ ہم آسانی سے جو ہے نا اس کو یاد رکھ سکتے ہیں. جیسا کہ ہم قلمن سے بنایا قلمانی، یہ حالت رفع ہوئی. حالت نصب اور جر کیا ہے؟ قلمینی. ان دا سیم وے ہادانی سے ہادینی ہو جائے گا. ہاتانی سے ہاتینی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا حالت رفع ہے. ہاتانی ہمارا حالت رفع ہے. whereas ہادینی الحمدللہ ہادینی ہمارا کیا ہے؟ حالت نصب اور جر ہے. ٹھیک ہے. اس طرح سے آپ اس ٹیبل کو یاد رکھ سکتی ہیں، بہت ہی آسان. چلیے یہ سب تو اشارے تھے قریب والے ہم نے جو پڑھے. بعید کے ہم نے کون سے پڑھے ہیں اشارے؟ ذالکا. بعید کے لیے بھی جو آپ کے اشارہ کب استعمال کریں گے اس کو یاد رکھیے ہمیشہ. اشارہ کا مطلب ہے آپ پوائنٹ کر کے کسی چیز کو بول رہی ہیں کہ یہ یا وہ آپ کے نظر کے قریب ہے، وہ چیز آپ کے دائرے کے اندر ہے، تبھی آپ اشارہ کا استعمال کریں گی. جو چیز آپ کے دائرے کے اندر نہیں ہے اس کے لیے آپ ضمائر استعمال کریں گی، وہ بھی غائب والے. ٹھیک ہے. یہ چیز کو یاد رکھنا ہے. اب ہم نے قریب کا دیکھ لیا، اور بعید کے لیے بھی سیم ہے، مذکر اور مؤنث ہے اس میں بھی. ذالکا اولئکا مذکر کے لیے ہے، ذالکا واحد اولئکا جمع. تلکا واحد فار فیمینائن اور اولئکا فار فیمینائن لیکن جمع ہے یہ. ٹھیک ہے. اب اس میں سے بھی یہ دو جو ہے ذالکا اور اولئکا جمع والے، یہ فکسڈ ہے، یہ مبنی ہے. اوکے. حالت رفع نصب جر میں آپ کو یہ ایسے ہی دکھیں گے. ذالکا ذالکا ہی دکھے گا، اولئکا اولئکا ہی دکھے گا، یہ ایسے ہی دکھیں گے. whereas جو مثنیٰ والے ہیں وہ چینج ہو سکتے ہیں. وہ کیسے؟ ذالکا سے ہو جائے گا ذینکا. ذی ہو گیا. ذانکا ذینکا، تانکا تینکا. اوکے. تانکا اور تینکا. اب یہاں پر ذانکا اور تانکا، یہ تو ذانکا تو میل کے لیے ہے، ڈویل ہے، اور یہ حالت رفع میں ہے. تانکا کیا ہے؟ یہ فیمیل کے لیے ہے، ڈویل ہے اور حالت رفع میں ہے. اوکے. حالت رفع میں. whereas یہ ذینکا نصب اور جر ہو جائے گا، اور تینکا بھی نصب اور جر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ ٹیبل ہم نے دیکھا الحمدللہ لاسٹ کلاس میں. ٹھیک ہے. اس میں یہ سب چیزیں آپ لوگ کو یاد رکھنا ہے، کون فکسڈ ہے اور کون فکس نہیں ہے. اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا کہ اشارہ اور مشار الیہ کا کمبینیشن ہوتا ہے. اوکے. اس کمبینیشن کو ہم کہتے ہیں مرکب اشاری. اب تک ہم نے کتنے مرکبات پڑھ لیے ہیں؟ اب تک ہم نے کتنے مرکبات پڑھے ہیں؟ کون سے کون سے؟ کون سے مرکبات پڑھے ہیں اب تک ہم نے؟ فاسٹ گرلس. مرکب جاری، اضافی اینڈ اشاری. ویری گڈ ماشاء اللہ. اب تک ہم نے 3 مرکبات پڑھے ہیں، ہے نا. ہم مرکب میں دیکھے تھے کہ مرکب جو ہے یا تو تام ہوتا ہے یا تو ناقص ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور مرکب کا مطلب کیا تھا؟ 2 ورڈز ٹوگیدر، جوائن ٹوگیدر. 2 مفرد ورڈز جو ہے مل کے ایک مرکب بناتے ہیں.
अब ये मुरक्कब दो तरह का होता है, हम देखें ताम और नाकिस। नाकिस का मतलब है इनकम्प्लीट, ठीक है, ताम का मतलब है कंप्लीट। अब ये नाकिस में 4 टोटल आते हैं मुरक्कबात, जिसमें से हमने 3 देख लिए हैं। ओके, कौन से 3 देखे हैं? मुरक्कब इदाफी, मुदाफ और मुदाफ इलैह का कॉम्बिनेशन, मुरक्कब जारी, जार। मुरक्कब जारी को क्या कहते हैं? हम शिबुल जुमला कहना चाहिए उसको। मुरक्कब जारी अरबी जुबान में कोई वर्ड नहीं है, शिबहुल जुमला, ठीक है। और तीसरा है हमारा मुरक्कब जो हमने पढ़ा है मुरक्कब इशारी, जिसका नाम है, ओके। मुरक्कब इदाफी में मुदाफ और मुदाफ इलैह होता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। शिबहुल जुमला में जार और मजरूर, हर्फ जर और इसम मजरूर का कॉम्बिनेशन होता है। मुरक्कब इशारी, नाम से ही आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर इशारा होता है, इशारा और मुशारुन इलैह का कॉम्बिनेशन होता है। इशारा और मुशारुन इलैह का कॉम्बिनेशन होता है। अब इशारा क्या है? जो भी हमने पढ़े हादा, हादिही, हातानी, हादानी, हाउलाई, चाहे वो सिंगुलर हो, ड्वेल हो, प्लूरल है, कुछ भी इस्तेमाल हो सकता है, उसे इशारा कहते हैं। फिर मुशारुन इलैह क्या, किसे कहते हैं? जिसकी तरफ इशारा किया गया हो उसे मुशारुन इलैह कहते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल मुझे बोलना है हादल किताबु, ओके। यहाँ पर इसका क्या मीनिंग होगा? दिस बुक, कि दिस इज अ बुक नहीं, दिस बुक, हादल किताबु। अब यहाँ पर हमने क्या किया? हादा जो है एक इशारा है, उसके बाद मुशारुन इलैह लाया है। अब मुशारुन इलैह की क्या प्रॉपर्टीज होंगी? जो हमारे इशारे की होंगी, ओके। अब इशारा जो है, क्या अगर मैं आपसे सवाल करूं वो साथ में क्या है इशारा? क्या वो मारफा है, डेफिनाइट है, या नकीरा है, इनडेफिनाइट है? तो आप क्या मुझे जवाब देंगी? क्या है इशारा? मारफा है, वेरी गुड। तो क्योंकि हमारा हादा, ये जो सारे दमायर हमने पढ़े हैं ना, वो सारे क्या सारे सॉरी, हमने जो इशारे पढ़े हैं वो सारे क्या होते हैं? मारफा होते हैं। मारफा का मतलब क्या है? वो डेफिनाइट होते हैं। तो उसके बाद आने वाला जो मुशारुल इलैह है वो भी क्या होगा? डेफिनाइट होगा, अलिफ लाम के साथ आएगा। इसीलिए हमने अल किताब किया, अल किताबु किया, ठीक है। किताबुन मैं नहीं लिख सकती, अगर मैं यहाँ पर किताबुन लिख दूं, ये अलिफ लाम नहीं लिखूं, तो ये मुरक्कब इशारी नहीं रहेगा। मुरक्कब इशारी के लिए जरूरी ये है कि हादा इशारा जो आपका हो उसके बाद डेफिनाइट नाउन ही आए, ओके। इस चीज को याद रखिए। मुरक्कब इशारी नाकिस है, फर्स्ट चीज, ठीक है। इसमें कॉम्बिनेशन होता है इशारा और मुशारुन इलैह का। इशारा क्या है? जो हमने सारे जो बाइद और करीब के लिए पढ़े वो सब इशारे इस्तेमाल हो सकते हैं, सिंगुलर, ड्वेल या प्लूरल, कुछ भी आ सकता है यहाँ पर। उसके हिसाब से मुशारुन इलैह आएगा। मुशारुन इलैह क्या है? जिसकी तरफ इशारा किया गया उसे मुशारुन इलैह कहा जाता है। और ये मुशारुन इलैह जो है अकॉर्डिंग टू इशारा आएगा। अकॉर्डिंग टू इशारा कैसा आएगा? मैं अगर आपसे सवाल कर रही कि इशारा की वुसअत क्या होती है, क्या वो मारिफा होता है या नकीरा होता है, तो आप बोलेंगी वो मारिफा होता है, वो डेफिनाइट होता है। तो उसके बाद जो मुशारुन इलैह आएगा वो भी डेफिनाइट होगा, ठीक है, वो भी डेफिनाइट होगा, अलिफ लाम के साथ ही आएगा। अगर वो अलिफ लाम के साथ नहीं आया, अगर वो नकीरा आ गया, तो ये मुरक्कब इशारी नहीं कहलाएगा, ठीक है। मुरक्कब इशारी कहलाने के लिए इशारा के बाद डेफिनाइट नाउन अलिफ लाम के साथ आना जरूरी है, ठीक है। तभी वो जो है मुरक्कब इशारी कहलाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? और ये मुशारुन इलैह का दूसरा नाम क्या है? बदल भी है। क्या है दूसरा नाम? इस चीज को भी याद रखिए, बदल, बदल भी ये कहलाता है, ओके। अब हमने क्या पढ़ा? अब हमने क्या पढ़ा?
کبھی بھی کوئی اسم کو ہم اگر دیکھیں تو ہم کون سی 4 چیزیں دیکھیں گے اسم میں؟ کون سی 4 چیزیں ہم دیکھیں گے اسم میں جب بھی ہم کوئی اسم کو دیکھیں گے؟ ہم دیکھیں گے جنس، یعنی کہ وہ میل ہے یا فیمیل ہے، عدد، کیا وہ واحد ہے یا سنگولر ہے یا واحد ہے یا ڈویل ہے یا پلورل ہے، تھرڈ ہے وسعت، وسعت کا مطلب کیا ہے کہ کیا وہ ڈیفینائٹ ہے یا انڈیفینائٹ ہے، فورتھ ہے اعراب. ٹھیک ہے، یہ ہم نے دیکھا. تو جب اس چیز کو یاد رکھیے، آپ وسعت اور اعراب دیکھ رہی ہیں تو اکارڈنگ ٹو اشارہ آپ مشار الیہ کے جو ہے وسعت اور اعراب لائیں گی. اوکے، جب آپ وسعت اور اعراب دیکھ رہے ہیں تو اکارڈنگ ٹو اشارہ آپ مشار الیہ کے وسعت اور اعراب لکھیں گی. جیسے کہ ہم نے کیا، ہذا، آپ کو استعمال کرنا ہے ہذا، تو اب اکارڈنگ ٹو دس آپ اس کا وسعت اور اعراب لکھیں گی مشار الیہ کا. اب مجھے آپ بولیے یہ ہذا کا وسعت کیا ہے؟ الف لام کے ساتھ ہوتا ہے نا، یہ معرفہ، سوری مطلب کہ معرفہ ہے، یہ اس کی وسعت ہے، یہ معرفہ ہے، تو ہمارا جو مشار الیہ ہے وہ الف لام کے ساتھ آئے گا. ٹھیک ہے، اور اعراب کیا ہوتا ہے؟ ہم نے پڑھا اشارہ کا کہ وہ حالت رفع میں ہوتے ہیں. الگ الگ اکارڈنگ ٹو آ سکتے ہیں، حالت رفع میں بھی ہو سکتے ہیں، نصب میں بھی ہو سکتے ہیں، جر میں بھی ہو سکتے ہیں. لیکن اس چیز کو یاد رکھیے، جب اسم اسٹینڈ الون کرا ہوا ہے کوئی بھی، اوکے، تو وہ حالت رفع میں ہوتا ہے. فار ایگزامپل کتابن ہے، اب میں سوچوں کہ میں کتابن لکھوں یا کتابن لکھوں یا کتابن لکھوں، کیونکہ کیا یہ کتاب کوئی جملے میں ہے؟ جملے میں کوئی فکس ہے نہیں ہے کتاب، خالی نارمل ایک میں ورڈ بول رہی ہوں. ٹھیک ہے، نارمل ایک میں اسم بولنا چاہ رہے ہیں. تو اب میں یہاں پر اس کے اعراب کیسے چوز کروں گی کہ کتابن لکھوں گی کہ اس کو کتابن بولوں گی یا کتابن بولوں گی؟ میں کچھ بھی بول سکتی ہوں ان تینوں میں سے، ہے نا، 1 2 3 میرے پاس 3 آپشنس ہے. اگر میں کوئی اسم کو نارملی فار ایگزامپل قلم ہے، میں بولنا چاہ رہی ہوں پین، صرف پین، وہ کوئی ایک سینٹینس میں نہیں استعمال کیا گیا پین، صرف ایک نارمل ورڈ میں بولنا چاہ رہی ہوں پین، اسٹینڈ الون ہے، مطلب وہ اکیلا ہے وہ اسم، تو میں اس کو قلمن بولوں گی یا قلمین بولوں گی یا قلمن بولوں گی. میں آلویز کس کو چوز کروں گی؟ حالت رفع میں چوز کروں گی. ٹھیک ہے، میں قلمن نہیں بولتی ہوں، قلمین نہیں بولتی ہوں، کتابن نہیں بولتی ہوں، کتابن نہیں بولتی ہوں، میں کیا بولتی ہوں؟ کتابن. سمپلی جب مجھے ایک ورڈ بولنا ہے تو میں اس کو حالت رفع میں بولتی ہوں. تو جب بھی کوئی اسم اسٹینڈ الون کرا ہوا ہے تو وہ حالت رفع میں ہی ہوگا. اسی لیے اب جب ہم وسعت اور اعراب دیکھیں گے، جب ہم وسعت اور اعراب جو ہے نا لگانا چاہ رہے ہیں ہمارے مشار الیہ کا، تو ہم ہمارا اشارہ دیکھیں گے. اوکے، اب یہاں پر اشارہ کیونکہ کیا ہے، وہ اشارہ کی وسعت کیا ہوتی ہے کہ وہ ڈیفینائٹ ہوتا ہے، تو اس لیے ہم نے الف لام لگایا ہمارے مشار الیہ پہ. اور جب بھی کوئی اسم ہم نے کہا نا، اسم جب اسٹینڈ الون کرا ہوتا ہے یعنی کہ کوئی جملے میں جب وہ استعمال نہیں کیا گیا تو وہ خالی ہے، اکیلا ہے، تو جب اس کی اعراب حالت رفع میں ہوتی ہے. اوکے، جب جیسے کہ میں نے کہا ابھی اگر مجھے کتابن بولنا ہے، کتاب بولنا ہے عربی میں تو میں کتابن بولوں گی، قلم بولنا ہے تو میں قلمن بولوں گی، قلمن قلمین نہیں بولوں گی. اوکے، مجھے ٹیبل بولنا ہے، مکتبن بولوں گی، مکتبن مکتبن نہیں بولوں گی. اسی طرح سے ہذا اشارہ ہے نا، اشارہ کیا ہوتے ہیں؟ اسم ہوتا ہے، فعل ہوتا ہے، حرف ہوتا ہے. اشارہ تو اسم ہوتا ہے، وہ اسم کی کیٹیگری میں آیا، ہم نے پڑھا ہے نا. تو اب یہ حالت رفع میں ہم نے لے لیا، کتاب، هذا الكتاب ہم نے لے لیا، ڈیفینائٹ الف لام لگایا، اس سے تنوین نہیں آئی. اوکے، اور اعراب اس کے حالت رفع میں آ گئے، هذا الكتاب، دس بک، یہ ہو گیا. ٹھیک ہے، اب جب ہم اس کی جنس اور عدد دیکھیں گے، جب یہ جنس اور عدد دیکھیں گے تو تب ہم اکارڈنگ ٹو مشار الیہ اشارہ لائیں گے. یہ میں آگے کی چیزیں آپ کو بتا رہی ہوں، اگر یہ آپ کی سمجھ آئے تو کوئی بات ہے. جب ہم جملے بنانا چاہتے ہیں نا عربی زبان میں، تو تب ان چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے کہ وسعت اور اعراب کے حساب سے، اشارے کے حساب سے مشار الیہ لائیں گے، لیکن جنس اور عدد میں
آپ جو ہے مشار الیہ کے حساب سے اشارہ لائیں گے. تو یہ آگے کی چیزیں ہیں، لیکن اگر آپ کو سمجھ آئی تو ٹھیک ہے، اگر نہیں آئی تو بھی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ ہمارا صرف اور صرف مقصد یہاں پر اشارہ کے بارے میں پڑھنا تھا، قریب اور بعید کی، جو کہ ہم نے پڑھ لیا، اور مرکب اشارے کے بارے میں پڑھنا تھا، جو کہ کمبینیشن ہے اشارہ اور مشار الیہ کا. اور آپ کو یہ چیز یاد رکھنی ہے بہرحال کہ دونوں سیم ہوتے ہیں ایگزیکٹلی ایک دوسرے میں، جنس عدد وسعت اور اعراب کے حساب سے اشارہ اور مشار الیہ سیم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اب اگر اس کے اندر اور ڈیٹیل میں اگر آپ جانا چاہ رہے ہیں یہ چار کی چیزوں پراپرٹیز کے بارے میں، تو وسعت اور اعراب کے حساب سے آپ جو ہے وسعت یہاں پر لکھ دیتی ہوں میں، اور اعراب یہ دونوں کے حساب سے اشارے کے حساب سے آپ کا مشار الیہ کی وسعت اور اعراب لائیں گے. اور جنس اور عدد آپ کو اگر دیکھنا ہے تو آپ اکارڈنگ ٹو مشار الیہ آپ کا اشارہ لائیں گی. جب آپ یہ جملے بنائیں گی تب اس چیزوں کا دھیان رکھا جاتا ہے، ورنہ ہمارے اس کے لیے تو ضرورت نہیں ہے. لیکن میں چاہ رہی تھی کیونکہ آپ کو یہ سب چیزیں جب ہم نے جنس اور عدد یہ سب چار چیزیں ہم نے دیکھی ہے تو آپ کو اس بات کا بھی آئیڈیا ہو، اسی لیے میں نے یہ آپ کو بات بتائی ہے. اوکے اوکے چلیے الحمدللہ. تو ہم نے یہ مرکب کے بارے میں بھی پڑھ لیا، اور یہ مرکب ناقص ہوتا ہے اشارہ اور مشار الیہ کا. ٹھیک ہے، تو چلیے آج ہم جو ہے تھوڑی سی پریکٹس کرنے کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور انشاءاللہ آیتیں دیکھیں گے. اوکے، یہاں پر آپ کو تھوڑے ایگزامپلس دیے گئے ہیں. تو سب سے پہلے آپ مجھے اس میں مرکب اشاری کون سا ہے پہچانیے بس، اور مجھے بولیے گا. سعدیہ میوٹ کریے اپنے آپ کو، ان میوٹ کریے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. چلیے بسم اللہ کریے. تلک الغرف غرف غرف. تلک الغرف، ہاں تلک الغرف. تل کا اشارہ ہے، بعید کا اشارہ ہے، سنگولر فیمیل. اوکے، مجھے آپ یہاں پر بولیے کہ آپ کو کون سا مرکب اشاری دکھ رہا ہے؟ مرکب اشاری دکھ رہا ہے یا مرکب، کہ نہیں؟ ہاں مرکب اشاری ہے. تلک الغرف، تل کا جو ہے اشارہ ہے، اور الغرف جو ہے مشار الیہ ہے. اوکے ویری گڈ. اب یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی. تل کا کیا واحد ہے یا جمع ہے؟ واحد ہے. واحد ہے. غرف کیا ہے؟ الغرف بھی واحد ہے. غرف واحد ہے. اوکے اوکے، آپ نے اس کو واحد کہا اگر، تو تل کا فیمنائن کے لیے یعنی کہ مؤنث ہے یا مذکر ہے؟ مؤنث کے لیے، تل کا مؤنث کے لیے یوز ہوتا ہے. تو غرف تو مؤنث نہیں ہے. ہاں آپ نے کچھ ایسی سملر چیز پڑھی ہے؟ غرف اس طرح سے، روم، یا ہاں کیا کہلاتا ہے وہ غرفہ عربی کا میں؟ مطلب روم ہوتا ہے. اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ سنگولر روم کے لیے اینی ون؟ غرفتو. اوکے، وہ ہوتا ہے ہاں تو یہ پلورل ہے. غرفتن. غرفتن یہ واحد ہے. اگر آپ اس کو الف لام کے ساتھ لکھیں گی تو یہ تنوین ہٹ جائے گی اور یہ ہو جائے گا الغرفتو. یہ ہے روم. اس کی جمع ہے غرف. اس کی جمع ہے غیر عاقل کی جمع ہے، غرف. اس لیے سنگولر ہاں، اشارہ یوز ہوا. غیر عاقل کی جمع ہے اسی لیے اشارہ یہاں پر کیا استعمال کیا گیا؟ واحد اشارہ استعمال ہوا. ویری گڈ. واحد اور مؤنث استعمال کیا گیا. اوکے، جی تلک الغرف یہ مرکب اشاری ہے جس میں تل کا اشارہ ہے، الغرف مشار الیہ ہے، اور تل کا یہاں پر واحد مؤنث اسی لیے استعمال کیا گیا کیونکہ غرف جو ہے جمع ہے. کس کی جمع ہے؟ غیر عاقل کی جمع ہے. غرفتن سے غرفن ہو گیا اسی لیے. ٹھیک ہے، چلیے آپ اس کا ترجمہ کریے. دیٹ رومس. دیٹ روم یا رومس؟ روم. دیٹ رومس. ٹھیک ہے، دیٹ جی رومس.
rooms. اب یہاں پر آپ جب ترجمہ دیکھیں گی یا رومز دیکھیں گی تو سمجھ جائیں گی کہ یہ واحد نہیں ہے، یہ جمع ہے. جی اوکے، جی ویری گڈ، جی. ماشاء اللہ، اللہم بارک. نیکسٹ عالیہ، آپ آئیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تلک نیکسٹ سینٹینس. الجبال تلک الجبال جبال is the plural mountains. تلک وائس الجبال. صحیح نہیں آ رہی ہے عالیہ مجھے. ہلو. جی جی اب بولیے. تلک الجبال is the مرکب اشاری. تلک ویری گڈ. is اشارہ and جبال is مشار الیہ. جبال is mountains، تو اس کا پلورل اس کے لیے پھر سنگولر فیمیل کا یوز ہوتا ہے اشارہ. ویری گڈ، ماشاء اللہ، ویری گڈ. اس کا ٹرانسلیشن is those mountains. دوز ماؤنٹینس، ویری گڈ، ماشاء اللہ. اب جب اس کو ٹرانسلیشن کیا، دوز ماؤنٹینس کہا، وہ پہاڑے، تو یہاں پر کیا ہو گیا، واحد مؤنث استعمال کیا گیا. اچھا، اس کی آپ کو پتا ہے سنگولر کیا ہے؟ جبالن کی جبل. جبلن، ویری گڈ. جبلن، الجبل سنگولر ہے، جبالن اس کا بروکن پلورل ہے. اور یہاں پر کیونکہ یہ غیر عاقل کی جمع ہے، اسی لیے تل کا واحد مؤنث کا اشارہ استعمال کیا گیا. اوکے، ویری گڈ، ماشاء اللہ. عابدہ، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکی. عابدہ آپ آئیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نیکسٹ سینٹینس کریے. تھوڑا میری اسکرین پر برابر نہیں دکھ رہا ہے. ہاؤلائی کے بچے کیا لفظ ہے اس کا مجھے نہیں دکھ رہا آپ کو اسکرین میں؟ زوم کر ابھی. نہیں اب تو غائب ہو گیا. میرا چلا گیا. جی ٹھیک، سب کے پاس ایسا ہے یا پھر اوکے. اب تھوڑا ہاؤلائی نساء ہے ہاں کیا؟ ہاں، نساء. نساء طبیبات. ٹھیک ہے. جی، اب یہاں ہاؤلائی. پر مرکب اشاری بولیے. جی ہاؤلائی ہے نا، اشارہ ہے. جمع جو ہاؤلائی اگر کلاس کیا جاتا ہے. نساء ہے نا، عورتیں. طبیبات ڈاکٹرس ہیں. یہ تمام یہ عورتیں ڈاکٹر ہیں. ویری نساء گڈ. مشار الیہ ہے. مرکب اشاری کون ہے؟ ہاؤلائی نساء. ویری گڈ. جس میں اشارہ کون ہے اور مشار الیہ کون ہے؟ ہاؤلائی اشارہ ہے اور نساء مشار الیہ. ویری گڈ، ماشاء اللہ. اب یہاں پر جو ہے ہاؤلائی کا استعمال کیوں کیا گیا؟ نساء تو بروکن پلورل ہے. ہاؤلائی جمع اور اس کے لیے مطلب مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی یوز ہوتا ہے نا. ہاں ہاں، میرا سوال یہ ہے کہ نساء جمع کہا آپ نے، رائٹ؟ جمع جی کہا ہے نا؟ اور جی. کیا یہ جمع مکسر ہے یا جمع سالم ہے؟ نساء یہ مکسر ہے. مکسر ہے. تو یہاں پر واحد مؤنث کیوں نہیں لایا؟ یہاں پر ہادی کیوں نہیں آیا؟ ہاؤلائی کیوں آیا؟ کیا غلطی ہے یہ یہاں؟ جی غلطی نہیں ہے، یہ آ کر آخر کی جمع ہے. ویری گڈ، مجھے یہ جواب چاہیے تھا. یہ عاقل کی جمع ہے. اگر یہ عاقل کی جمع ہو چاہے جمع سالم ہو یا مکسر ہو، پھر بھی آپ جو ہے کیا اشارہ لائیں گی؟ یہاں پر ہاؤلائی کا اشارہ لائیں گے. اگر جس طرح سے ہم نے یہاں پر دیکھا کہ وہ غیر عاقل کی اگر جمع ہوتی تو واحد مؤنث استعمال ہوتا. اوکے، بہت سارے لوگ صرف بروکن پلورل کو فکس کر لیتے ہیں دماغ میں، تو اس کی وجہ سے کنفیوژن ہوتا ہے. اس لیے میں وہ آپ سے کلیئر کرنا چاہتی تھی. ویری گڈ، ماشاء اللہ، اللہم بارک، جزاک اللہ خیر. جی نیکسٹ آئیں. آئی فون کون ہے یہ؟ آئی تھنک نجمہ الانصاری. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم میں السلام. رابعہ جی کون ہے آپ؟ پڑھوں گا جی. میں رابعہ. رابعہ. اوکے رابعہ، نیکسٹ کریے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هذه المجلة ملون. هذه اسم الإشارة. المجلة مشار إليه. ملون خبر. ویری گڈ، ماشاء اللہ. اس کا ترجمہ کریے، کیا ہوگا؟ یہ میگزین کلرفل ہے. ویری گڈ، ماشاء اللہ.
تو اب یہاں هذه پر ہادی کا استعمال کیوں ہوا؟ یہ کون ڈرا کر رہا ہے میری اسکرین پہ؟ پلیز اس کو جو ہے اریز کریے گا. هذه جو ہے مؤنث ہے، سنگولر مؤنث. المجلۃ یہ بھی جو ہے فیمینین ہے. ویری گڈ. واحد ملون مؤنث ہے یہ بھی، اسی لیے جو واحد دیکھا ہم جب اشارہ اور مشار علیہ کی بات کریں تو ہم ان دونوں کو ہی دیکھیں گے بس. یہ ملون اچھا تو پھر اس کی خبر ہوگی، وہ الگ چیز ہے. لیکن جب آپ اشارہ اور مشار علیہ کی بات کر رہی ہے تو صرف ان دونوں کو دیکھیں گے. اوکے. اچھا میرا سوال ہے کہ آپ اگر مجھے پہچاننا ہے کہ یہ ہادی ہی کون سی حالت میں ہے تو آپ کیسا بولیں گے کہ کون سی حالت میں ہے؟ یہ حالت رفع میں ہے، نصب میں ہے، جر میں ہے؟ کیسا بولیں گے؟ هذه تو مبنی ہے، یہ معروفہ ہے، ڈیفینٹ. ہاں معرفہ ہے، یہ مبنی ہے. لیکن اگر مجھے پہچاننا ہے اس جملے سے ہی کہ مجھے پہچاننا ہے جی کہ ہادی ہی یہاں پر حالت رفع میں ہے یا نصب میں ہے یا جر میں ہے، تو میں کیسے پہچانوں گی؟ اس کو اس کے اعراب سے یہاں پر تو رائٹ نو یہ تو جر کی حالت میں ہے. یہ جر کی حالت میں؟ نہیں، یہ تو ہمیشہ اس کا کوئی یہ نہیں ہوتا، یہ تو مبنی ہوتا ہے. لیکن ہاں سوری، رفع کی حالت میں ہوتے ہی ہمیشہ یہ مرفوع ہے. کیسے؟ نہیں یہ ہمیشہ حالت رفع میں نہیں ہو سکتے، حالت نصب جر میں بھی ہوتے ہیں. ہم نے پڑھا نا، میں بھی سمجھائی آپ کو کہ ہادہ ہؤلاء فکسڈ ہے. فکسڈ ہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو، یعنی کہ وہ شکل ایک ہی رکھتے ہیں لیکن وہ نصب جر میں ہو سکتے ہیں. رفع نصب جر تینوں بھی ہو سکتے ہیں. لیکن میرا اچھا سوال ابھی کیا ہے کہ جی ابھی یہ جر کی حالت میں ہے. کیسا پہچانا آپ نے یہ جر کی حالت میں؟ اس کے جو نیچے کسرہ ہے نا، اس لیے. نہیں یہ تو صحیح جواب نہیں ہوا. ہادی ہی تو فکسڈ ہے، ہم نے کہا نا. اس کی جر کی حالت ہم نہیں دیکھیں گے جب ہم اس کا رفع نصب جب دیکھ رہے ہیں. ہادی ہی کہ یہ تو ہم کبھی نہیں دیکھیں گے، یہ تو ہادی ہی ویسے ہی فکسڈ ہے. تو اب ہم کیسا پہچانیں گے کہ وہ کون سی حالت میں؟ اچھا میں کسی اور سے پوچھ سکتی ہوں. نشاط آپ بولیے، کیا آپ بولیں گی؟ آپ کو پتا ہے اس کا جواب جو میرا سوال ہے؟ جی السلام علیکم. ہاں یہ ہادی ہی ہمیشہ رفع کی حالت میں ہوگا، اور ہادی ہی مشار الیہ پر ڈیپینڈ کرتا وسعت اور اعراب کے اعتبار سے. تو کیونکہ مجلدہ تو رفع میں ہے اور سنگولر ہے، تو پھر اس لیے ہادی ہی بھی رفع میں ہے اور سنگولر. اوکے ویری گڈ. جو میں بات پوچھنا چاہ رہی تھی وہ یہ ہے کہ ہادہ ہادی اور ہاؤلائی یہ جو ہے وہ فکسڈ ہے. اوکے فکسڈ ہے کا مطلب ہے کہ وہ اس کی شکل فکسڈ ہے، لیکن وہ تینوں حالتوں میں بھی آ سکتی ہے، حالت رفع، نصب اور جر. اوکے اب میرا سوال تھا کہ میں اب یہاں پر کیسے پہچانے کی ہادی ہی جو ہے حالت رفع میں ہے؟ وہ میں ہاں دیکھی رائٹ نو رفع میں مجلتو. ہے، کیونکہ یہ مجلتو مجلۃ جو ہے رفع میں ہے نا، رفع مرفوع ہے، میں اس لیے ہے، یہ بھی رفع کی اسی حالت لیے یہ بھی حالت رفع میں ہے. اوکے اس طرح سے میں. آپ پہچان سکتی ہیں کیونکہ اشارہ اور مشار الیہ جو ہے ایک دوسرے کو فالو کرتے ہیں. تو آپ آسانی سے بول سکتی ہیں کہ وہ کون سی جو ہے حالت میں ہے. اوکے چلیے ماشاء اللہ. نیکسٹ کریے اب نشاط. جزاک اللہ خیر. نشاط آپ نیکسٹ کریے سینٹینس. اولئک الاولاد، یہ مرکب اشاری ہے. اس میں اولائی کا اشارہ ہے اور اولاد مشار الیہ. ویری گڈ. اولئک کا اور استعمال کیوں ہوا الاولاد کے لیے؟ اولائی کا اشارہ بعید ہے، اور یہ پلورل ہے، جمع کے لیے ہے، کیونکہ مشار الیہ جمع ہے تو پھر اس لیے یہ بھی جمع ہے. عاقل اور کی جمع ہے کہ غیر عاقل کی جمع ہے؟ یہ عاقل کی جمع ہے. اس کا واحد کیا ہے؟ اس کا واحد ہے ذالکہ، نہیں ولد سوری. ولد. ویری گڈ. ترجمہ کریے اب اس کا. اولئک الاولاد all those are boys. آل دوز کی ضرورت نہیں ہے. جب ہم عربی انگلش میں دوز اس کا استعمال کر دیں گی تو کیا ہو جائے گا؟ اس کا مطلب ہی کیا Those ہے؟ boys.
प्लूरल है ना, दोस्त का जी आप इस्तेमाल कब करती हैं वो जब आपको प्लूरल में, एक्चुअली टू के लिए भी दोस्त यूज होता है ना, तो मैं इसलिए ऐसा बोली। हाँ तो आप इसको सिर्फ सिंपली बोलिए दोस्त दोस्त बॉयज। बॉयज। वेरी गुड, माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फीकी, जज़ाकिल्लाह खैर। नेक्स्ट हमारे पास है अस्मत। अस्सलाम अस्मत, वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। नेक्स्ट हमारे सेंटेंस यहाँ के की लिए, क्लास है ये। पहली क्लास है आपकी, ओके जी ठीक है, फिर आप सुनिएगा सिर्फ, जी। मैं दूसरों को लेती हूँ। बिलकिस आप करिएगा। बिलकिस, आई थिंक वो अवेलेबल नहीं है। बिलकिस, फरहीन, उसके बाद फरजाना। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। नेक्स्ट सेंटेंस। ज़ानिका तौलिबानी, हम्म, ये तभी इशारी है। ज़ानी का इशारा और अत्वालिबानी मुशारुन इलैह है। हम्म, ज़ानी का जो है बईद ड्यूअल फॉर्म है ये मुज़क्कर के लिए, हम्म, और तौलिबानी उसका ड्यूअल फॉर्म है, तौलिबुन का ड्यूअल फॉर्म तौलिबानी। वेरी गुड। तो क्यों जानिका का इस्तेमाल किया गया, जालिका का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? क्योंकि ये तौलिबानी ड्यूअल फॉर्म में है मुशारुन इलैह, तो इसीलिए यहाँ पर इसका भी जो है ड्यूअल फॉर्म ही आएगा ज़ानी का। अच्छा, इसका नसब दर क्या होगा जानिका का? ज़ैनी का। ज़ैनी का। वेरी गुड, माशा, तर्जुमा कर दीजिए। टू स्टूडेंट्स। वेरी गुड, जज़ाकिल्लाह खैर। फरजाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नेक्स्ट करिए सेंटेंस। हाजा अत्तालिबु, हाजा इशारा करीब है, अत्तालिबु जी, इशारुन इलैह है। ओके। हाजा इशारा करीब है, अत्तालिबु मुशारुन इलैह है। दिस स्टूडेंट। अच्छा, यहाँ पर अगर हादा तौलिबु की बजाय हादा हाजा वाहिद है। तौलिबुन होता तो क्या आप तौलिबुन को मुशारुन इलैह कहती? जी बाजी, अत्तालिबु ब्रोकन प्लूरल है। हाँ, तौलिबु ब्रोकन प्लूरल है। नहीं, अत्तालिबु मारिफा है, और तौलिबु का मतलब क्या होता है फरजाना? स्टूडेंट बाजी। स्टूडेंट, हाँ। ओके, अब इसका तर्जुमा करिए आप। दिस स्टूडेंट। वेरी गुड। अब मेरा सवाल ये है आपसे फरजाना कि अगर यहाँ पर जी हादा तौलिबु के बजाय हादा जी तौलिबुन होता, ओके, जी। तौलिबुन होता, तो क्या मैं तालिबुन इस सिंगुलर तौलिबुन को मुशारुन इलैह कहती? है। तालिबुन नहीं बाजी, क्यों? क्योंकि वो तनवीन है, और हम्म, कंप्लीट हम्म, इनकम्प्लीट होता है बाजी। क्या इनकम्प्लीट होता है? मुरक्कब नाखिस में होता है, तनवीन आया तो मुरक्कब ताम आ जाता बाजी, मुरक्कब, इनकम्प्लीट कंप्लीट हो जाता है सेंटेंस। अरे आप बहुत कंफ्यूज है फरजाना। मुरक्कब ताम का मतलब क्या है? मुरक्कब ताम कंप्लीट होता है, कंप्लीट हो जाता, मुरक्कब नाखिस इनकम्प्लीट होता है। इनकम्प्लीट होता। ओके, अब अगर ये हादा तौलिबुन होता तो क्या, कौन सा मुरक्कब होता है? हासा तालिबुन मुरक्कब ताम होता है या नाकिस होता है? आपने ही लाया है ये चीज, मेरा तो सवाल जी सिंपल ताम था। होता। ये ताम होता, किस तरह जी, से ताम होता है ये? दिस इज ए स्टूडेंट। वेरी गुड, माशा अल्लाह। दिस इज अ स्टूडेंट, इज ये ए जुमला स्टूडेंट। इसमें हो जाता कंप्लीट। जी, वेरी गुड, माशा अल्लाह। अब मुझे नाकिस बनाना है, तो तौलिबुन, तो अब स्टूडेंट। तौलिबु होना अलिफ लाम के साथ अत्तालिबु। लाजमी है। ये अलिफ जी लाम होना हर किसी चीज में लाजमी है। ओके, जी, क्यों? मारिफा होता। क्योंकि हाँ, अलिफ हमारा जो लाम ये आया सारे तो इशारे हैं वो तनवीन नहीं मारिफा होता। होते हैं।
اوکے جی معرفہ ہوتے ہیں، وہ ڈیفینائٹ ہوتے ہیں، اسی لیے ہمارا مشار الیہ جو ہے جس کی طرف اشارہ گیا مرکب اشاری بنانے کے لیے وہ الف لام کے ساتھ آنا ضروری ہے. اگر نکرہ اسم آ گیا تو وہ جملہ اسمیہ کی خبر بن جائے گی. اوکے جی 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 اس طرح سے سمجھ ویری گڈ ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر. فاطمہ امرین آپ آئیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حاضل ولدانی. ہاذل ہے ولدانی آپ کہہ رہی ہیں، پھر اس کو ہاذل کہہ رہی ہیں، کیا ہونا چاہیے دونوں جب ایک دوسرے حاضانی. کو ہاذانی ویری گڈ ہاذانی الولدانی یا ہاذان الولدانی. اوکے حاضان الولدانی. جی. اچھا اب اس کی ہاذانی کی وسعت کیا ہے فاطمہ؟ معرفہ. ڈویل. معرفہ ڈویل ہے ویری گڈ. اس کی اعراب کیا ہے ہاذانی کی؟ رفع میں ہے باجی. ویری گڈ ماشاء اللہ. اگر آپ کیا اس جملے کو نصب اور جر میں بنا سکتی ہیں اس مرکب کو؟ جی. بنائیے. حاضانی. حاضینی الولدینی. ویری گڈ ماشاء اللہ. یہ نصب جر ہو گیا ہذین الولدین، یہ ہو جائے گا نصب اور جر. اب اس کا ترجمہ کر دیجئے. یہ دونوں لڑکے. ویری گڈ ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر. نیکسٹ ہینا بارک اللہ فیک. هذان الساحران. اوکے کون اشارہ ہے؟ مشار الیہ کون ہے؟ هذان اشارہ، الساحران مشار الیہ. ویری گڈ. ترجمہ کریے. ساحرانی magicians, right? میجیشینس، جی ہاں جادوگر. These two magicians. These two magicians. ویری گڈ. اب اس کا نصب جر بولیے. هذین الساحرین. ویری گڈ ماشاء اللہ. ہذین الساحرین. ساحرین. ویری گڈ ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر. نیکسٹ سسٹر ہینا کے بعد کون تھی؟ عفت. عفت عفت. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایک سینٹینس کریے. جی ایک منٹ، کون سا سینٹینس کرنا ہے باجی؟ آپ کلاس میں نہیں ہیں عفت؟ جی جی میں کلاس میں ہوں، کلاس میں ہوں، میں تھوڑا کچن میں تھی اس لیے. ہاتانی یہ والا. یہ والا ہاں. ہاتانی ہاتانی بال قصتانی قدیمتانی. ہاتانی یہ ہوگا پلورل، ڈوئل پلورل. اور قصتانی یہ مجھے اس کا میننگ نہیں معلوم پڑ رہا. قصہ، قصہ ہم کہتے ہیں نا قصۃن کی مثنیٰ قصتان ہے، یہ قصتان. قصتانی اسٹوری، مثنیٰ. اسٹوری جسے ہم کہتے ہیں نا اسٹوری. اچھا اچھا. دو اسٹوری ہے قدیمتانی، پرانی، قدیم پرانی. جی تو آپ پہلے جی اس میں مرکب اشارے کون سا ہے مجھے بولیے. جی ہاتانی مرکب اشاری ہے اور صرف قدیمتانی. ہاتانی مرکب اشاری ہے؟ مرکب تو دو ورڈز کے ملنے کو کہتے جی ہیں نا، جی دو جی ورڈز، جی لیکن ہاتانی جی تو ایک ورڈ ہوا فجر. جی ہاتانی یہ اشارہ ہے اور مشار الیہ ہے القصتانی. اوکے تو اب مرکب اشاری کون ہوئے؟ ہاتانی القصتانی. ویری گڈ الحمد للہ. اوکے اب اس کا ترجمہ کریے آپ. ہاتانی یہ اور قصتانی مطلب پرانا قصہ. نہیں پرانا قصہ قدیم بتانے کو چھوڑ دیجیے، پرانا تو قدیم ہے، اس کو چھوڑ دیجیے، صرف اس مرکب کا اچھا ترجمہ. اچھا. ہاتانی یہ قصتانی. یہ اس کا میننگ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا. القصتانی مطلب کیا؟ اسٹوری، اسٹوریز، قصہ اچھا جسے ہم کہتے ہیں یہ نا اسٹوری. اسٹوریز، یہ اسٹوریز.
हाँ ये ये टू दो स्टोरी, स्टोरी, दो ये टू स्टोरीज है, दो स्टोरी, कहानी। ये दो कहानी। ओके वेरी गुड माशाल्लाह। जमीला नेक्स्ट आप आइए, बारकाल्लाह। जमीला। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ एक मिनट, नेक्स्ट सेंटेंस करिए। थोड़ा बड़ा कर सकते हैं आप ये स्क्रीन। बिल्कुल। सेंटेंस हाजिहिल, कौन सा? हाजिहिल हकाइबु जदीदतुन, दिस वन ना। हाजिही इशारा है, अल हकाइबु मुशारुन इलैहि है, ये दो मिलके मुरक्कब इशारी। हाजिही मोनस के लिए और सिंगुलर है, मुफर्रिद। हाँ, और हाजी अल हकाइबी मीनिंग तो नहीं मालूम मेरा क्या है, अच्छा कि वो भी किसी सिंगुलर को है। पता है, किसी और को पता है इसका मीनिंग क्या है? एनीवन अनम्यूट करके बोलिएगा। गार्डन, नहीं, हदीक़तुन, हदाइक़ु है। बैग बैग हका अल बैग हकाइबु हकीकत जमा है और हकीकतुन बैग को कहा जाता है। वेरी गुड। बैग प्लूरल फॉर्म है। हकीबतुन की जमा है हकाइबु, हैंडबैग, हैंडबैग जो होता है ना वो। माशाअल्लाह। चलिए अब आप करिए जमीला। जी, हाजिहिल हकाइबु, ये एक बैग है कोई। बैग है, एक बैग है। हकीबतुन एक बैग होता है। ओके ओके ओके, हाजिही, हकाइबु जमा है हमने कहा। अच्छा अच्छा, ओके ओके। हकाइबु ब्रोकन प्लूरल है इसलिए हाजिही और मोनस का सिगा आया। कैसा प्लूरल है? क्या आकिल का है या गैर आकिल का है? ये बैग गैर आकिल का है। हाँ, गैर आकिल की जमा है, इसीलिए यहाँ या पर इशारा कौन सा इस्तेमाल किया गया? वाहिद। सिंगुलर मोनस का, या हम्म, मोनस। तो करिए अब इसका तर्जुमा। हाँ, ये सब बैग जदीद नहीं है। हाँ ये सब, ये बैग्स अगर आप बोल दे इस तरह हाँ, से तो भी चलेगा। या नहीं ये है। बैग नहीं है, या वेरी गुड माशाअल्लाह, जज़ाकिल्लाह खैर। मोहसिना सुल्ताना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वालेकुम। वबरकातुहू। नेक्स्ट करिएगा। हाथा हाथानी, मुझे दिख नहीं रहा है। हातानी अन्नाफिदतानी। हाथानी हाथानी अन्नाफिदतानी। हाथानी इशारा है, नाफिदतानी मुशारन इलाही है। हाथानी हाथानी ड्यूल है। नाफिदतानी का मतलब क्या हुआ? नाफिदतानी हमने ये पहले भी देखा। नाफिदतुन इसकी सिंगुलर आती है वाहिद। विंडोज विंडोज, वेरी गुड। विंडोज। अब इसका तर्जुमा करिए। हातानी, these two windows। वेरी गुड माशाअल्लाह। अगर मुझे बोलना है दोस टू विंडोज तो मैं कैसा बोलूंगी? दीवान की लगी थी तुम। those two windows। दूसरे लोग प्लीज म्यूट रखिए अपने आप को, सिवाय जी हाँ। अगर मुझे बोला है दोस टू विंडोज तो मैं अरबी में कैसा बोलूंगी? those two जालिका जालिका जानिका नाफिदतानी। जानिका भी होता है? नहीं, जानिका नहीं, तानिका तानिका। हाँ, तिलका से तानिका। तानिका नाफिदतानी। वेरी गुड माशाल्लाह। अगर मुझे ये नसब जर में बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगी? नसब जर में सैनिका नाफिदतैनी। वेरी गुड माशाल्लाह। अब करीब के इशारे में बनाइए, हाथानी के इशारे में बनाइए नसब जर। हाथानी नसब जर करीब हाथानी हाथानी
جی ہاتانی میں ہاتانی تو رفع ہے، نصب جو اگر ہم بنائیں گے ہاتینی 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 میں ہاتینی نافذتینی. ویری گڈ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. Numan tigar ko hijab se. Numan tigar ko hi jab bhi cut انمیوٹ kara انمیوٹ میوٹ کریے سب لوگ پلیز. اوکے سسٹر مسرت آپ آئیے. جی السلام علیکم. السلام. ہاتانی تلمزاتانی مجتہدانی مجتہدتانی. تو ہاتانی اسم الاشارہ، تلمزتانی از مشار الیہ، اور اس کا معنی ہے these two students are hard working. These two students are hard working. Okay, کیا یہ میل اسٹوڈنٹس ہے یا فیمیل اسٹوڈنٹس ہے؟ فیمیل اسٹوڈنٹس. اگر اس جملے کو میل اسٹوڈنٹس بنائیے آپ. ہذا کا مثنیٰ کیا ہے؟ ہاتانی کا مثنیٰ نہیں، ہاتانی از itself مثنیٰ. ہاں ہاتانی is itself مثنیٰ but it is for female feminine. What about male؟ میل کے لیے آپ کیسے بنائیں گی؟ میل کا واحد کیا ہے بولیے؟ ہذہ فیمیل کا واحد، میل کا واحد کیا ہے؟ ہاذانی. ہادانی. اوکے مثنیٰ آپ نے بول دیا، ہادا سے ہادانی آپ نے بنا دیا. اوکے جی. اب تلمیزتانی کے لیے کیا ہو جائے گا؟ تلمیزانی. تلمیذانی. ویری گڈ. ہادانی التلمیذانی. تلمیزانی سوری التلمیزانی. مجتہدانی. مجتہدانی. ویری گڈ ماشاء اللہ. اس کا ترجمہ ہو جائے گا کیا؟ ہادانی التلمیذانی کا. These two are male students, these two hardworking male students. اچھا اس کو آپ ایسا نہیں کہیں گے کہ these two male students are hard working. Hardworking, yeah. اوکے اس طرح سے. ویری گڈ، جزاک اللہ خیر. لاسٹ ترجمہ ہے، جملہ ہے ہمارے پاس، اور سسٹر نفیس. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاؤلائی ضیوف من مکہ. ہاؤلائی ضیوف، یہ اسم اشارہ ہوا. مرکب اشاری ہے مرکب اشارہ نہیں، دیکھیے مرکب اشاری. ہاں مرکب اشاری. ہاؤلائی اشارہ ہوا، الضیوف مشار الیہ. ویری گڈ. یہ پلورل ہوا. ضیوف کو مجھے گیسٹس کو کہتے ہیں، گیسٹس. These guests. These guests. Very good. Are from Makkah. Very good. ماشاء اللہ. اب یہاں پر ہذہ کا اشارہ کیوں نہیں ہوا استعمال نفیس؟ کیونکہ یہ عاقل ہے. yes. اگر غیر عاقل ہوتا تو پلورل کے لیے عاقل کی جمع ہے، اور غیر عاقل جمع ہوتا تو فیمینن سنگولر. ویری گڈ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر. اچھا اب یہ مکہ تھا، مکتی کیوں نہیں ہوا؟ من تو حرف جر ہے. یہ ہے غیر منصرف. غیر منصرف، وہ کسرہ نہیں لیتا، اسی لیے وہ مکہ تھا. اب یہاں پر میں مکہ تھا کو کیا بولوں گی؟ حالت نصب میں بولوں گی، جر میں بولوں گی، یا رفع میں بولوں گی؟ کس میں بولوں گی؟ جر، کیونکہ حرف جر ہے. ویری گڈ ماشاء اللہ. حرف یہ مکہ جو ہے حالت جر میں ہے. کیوں حالت جر میں ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے من حرف جر آیا ہے، اسی لیے. اب مکہ تھا مکتی نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ غیر منصرف اسم ہے، وہ مکتا ہی رہے گا. حالت نصب اور جر میں مکتا ہی رہے گا، حالت رفع میں وہ مکتو ہو جائے گا. اوکے ویری گڈ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر ایوری ون. بہت اچھے سے پارٹیسپیٹ کیا آپ سب نے، اور آئی ہوپ کہ اس سے آپ کی پریکٹس ہو جائے گی. اور یہ آپ کا اس ویک کا ہوم ورک یہی ہے کہ آپ اس میں سے جو ہے نا، جو بھی ہم نے ابھی پریکٹس کی ہے یہ والی سلائڈ کی،
ان سارے سینٹینسز کو لکھیے اور اس میں جو ہے نا کون سے جو مرکب اشاری آپ جو ہے نا اس کو انڈر لائن کریے اور اس میں بولیے یہ اشارہ ہے، یہ مشار الیہ ہے، اور اس کو نوٹ کریے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، یہ سارے سینٹینسز آپ کے ہوم ورک رہیں گے. ایکسکیوز می باجی، ایکسکیوز می، یہ جو تلمیذ تانی یہ کیا ہے؟ اس کا میننگ؟ اسٹوڈنٹ، اسٹوڈنٹ. تلمیذن، اچھا، اسٹوڈنٹ تلمیذن. ہوتا ہے. تلمیذن میں یہاں پر لکھ دیتی ہوں اس کو یہاں سے، تلمیذن. اوکے، تلمیذن اسٹوڈنٹ ہے. تلمیذن اسٹوڈنٹ ہے. اوکے، اسٹوڈنٹ. اوکے، تلمیذتن ہاں، فیمیل اسٹوڈنٹ ہے. تلمیذتن. اوکے، تلمیذتانی بہت میل اور فیمیل کے لیے نا، جوئل کے لیے. نہیں، تلمیذانی میل کے لیے ہوگا، تلمیذتانی فیمیل کے لیے ہوگا. اوکے، تلمیذانی. اوکے، جزاک اللہ خیر. هذه الحقائب جدیدۃ. حقائب از حقیبتن بیگ کی ہوتا ہے. جمع ہے، بیگ، ہاں، ہینڈ بیگ. حقائب. اوکے، بیگس. اوکے اوکے اوکے، جزاک اللہ خیر. یہ ساحرانی، ہاذا للساحرانی. ساحرانی از دو جادوگر. ساحرن ایک جادوگر، ساحرانی دو جادوگر. شہید کا. اوکے اوکے اوکے، ساحرانی. اوکے، جزاک اللہ خیر. چلیے الحمدللہ. تو اب ہم بڑھتے ہیں ہمارے آیتوں کی طرف. تو چلیے پیج نمبر یہ ہم دیکھ لیا. ہادی امتکم، پیج نمبر 79 سے ہمیں دیکھنا. جی ہاں، پیج نمبر 79 سب سے پہلی آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہادی امتکم. ٹھیک ہے، ہادی یہ واحد کا اشارہ ہے، اس کا میننگ ہوگا یہ. امتکم، امتکم کون سا مرکب ہے یہاں پر؟ اینی گیسز؟ امتکم کون سا مرکب ہے یہاں پر؟ چیٹ باکس میں لکھیے. مرکب اضافی ہے. کیوں؟ امتن جو ہے اسم ہے اور اس کے ساتھ ضمائر اٹیچ ہوئے ہیں، ضمیر جو کہ کم ہے، اس لیے وہ مضاف اور مضاف الیہ ہے. امتکم کا میننگ کیا ہوگا؟ تم سب کی امت. اوکے، یہ تم سب کی امت ہے. ٹھیک ہے، ہادی یہ تم سب کی امت، اس امتکم. نیکسٹ ہے وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا. واو عطف ہے، اور ہذا یہ کتابٌ کتاب ہے. اوکے، اور ہذا یہ کتابٌ کتاب ہے، مصدق تصدیق کرنے والی، مصدق تصدیق کرنے والی. لسانً عربیًّا عربی زبان میں، عربی زبان میں. اور ہذا یہ کتابٌ کتاب ہے، مصدق تصدیق کرنے والی، لسانً عربیًّا عربی زبان. لسان مطلب زبان کو کہتے ہیں، عربیًا عربی زبان میں. اوکے، تو یہاں پر ہذا واحد کا استعمال ہوا. کتاب مشار الیہ ہے یا نہیں ہے؟ یہاں پر کتاب مشار الیہ ہے یا نہیں ہے اس آیت میں؟ نو. اوکے، نو. کسی کا جواب یس ہے؟ بالکل نہیں. اگر یہاں پر الکتاب ہوتا تو تب ہم اس کو مرکب اشاری کہتے. ہذا کتاب مرکب اشاری نہیں ہے. اوکے، ہذا کتاب کی میں بات کر رہی ہوں. یہ ہذا مبتدا ہے، کتاب اس کی خبر ہے، موصوف صفہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور یہ کتاب تصدیق کرنے والی، لسانً عربیًا عربی زبان میں. اوکے، نیکسٹ آیت ہے قال انا یوسف وہذا اخی. قال اس نے کہا، انا کیا ہے؟ انا میں. یہ کون سا ضمیر ہے؟ اٹیچ ہے یا ڈیٹیچ پروناؤن ہے؟ انا کون سا پروناؤن ہے گرلس؟ ڈیٹیچ پروناؤن ہے. اوکے، ویری گڈ. انا میں.
قالا اس نے کہا انا میں یوسف ہوں، میں یوسف ہوں، و اور ہذا یہ اخی میرا بھائی، اخن واحد، اخن کو جو ہے کیا کیا گیا، یا جو ضمیر ہوتی ہے اٹیچ کرنے والی پروناؤن کی وہ اٹیچ کی گئی تو وہ ہو گیا اخی، اخن پلس یا یہ ہے یا متکلم تو میرا بھائی۔ اب اخی کوئی مرکب ہے، کوئی مرکب بن رہا ہے یہاں پر اخی مائی بردر، مرکب اضافی بن رہا ہے، ویری گڈ ماشاء اللہ۔ مضاف اور مضاف الیہ کا کمبینیشن، اسم کو اگر آپ ضمیر اٹیچ کر دیں تو مضاف اور مضاف الیہ کا کمبینیشن ہو جاتا ہے۔ اچھا یہاں پر یوسفن کیوں نہیں ہے، یوسفو کیوں ہے، غیر منصرف اسم ہے، ویری گڈ یوسف اسی لیے، اوکے چلیے نیکسٹ آیت، قالوا ان هذان لساحران، قالوا ان سب نے کہا، قالا اس نے کہا سنگولر، قالوا ان سب نے کہا، ان بے شک، ہذانی ڈویل کے لیے استعمال کیا گیا، یہ دونوں، لساحرانی، لا ضرور ایمفسس کے لیے ہے یہ ضرور، ساحرانی جادوگر ہے، دو جادوگر ہے، اوکے قالو ان سب نے کہا، ان بے شک، ہذانی یہ دونوں، لا ضرور، ساحرانی دونوں جادوگر ہیں، دو جادوگر ہیں، اوکے نیکسٹ آیت ہے، انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، انا کس طرح، انا کس طرح، یحیی وہ زندہ کرتا ہے، یحیی وہ زندہ کرتا ہے، هذه یہ اللہ اللہ، بعد موتها مضاف مضاف الیہ، کمپاؤنڈ مضاف مضاف الیہ ہے، کیسا، بعد ظرف ہے اس کے بعد موتی ظرف مضاف الیہ ہے جس جو ہم نے پڑھا ہے ظرف مضاف الیہ، اوکے پھر موتیہا پھر مضاف مضاف الیہ ہے، تو اس طرح کے مضاف اور مضاف الیہ کے کمبینیشن کو کمپاؤنڈ مضاف مضاف الیہ کہا جاتا ہے۔ اس کے مرنے کے بعد، اس کے مرنے کے بعد، اوکے بستی کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے، سوال پوچھ رہے وہ لوگ، بستی کے پورے مرنے کے بعد کیسے زندہ کریں گے، تو انا کس طرح سے، یحیی وہ زندہ کرتا ہے، ہذہ یہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ، بعد موتها اس کے مرنے کے بعد، اوکے بعد موتها کمپاؤنڈ مضاف مضاف الیہ ہے، بعد ظرف ہے، موتی ظرف مضاف الیہ ہے، پھر موتی پھر مضاف ہے، اور ہا جو ہے مضاف الیہ ہے۔ نیکسٹ آیت ہے، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ، قل کہہ دو هذه یہ، سبیلی کیا ہے، سبیل، اور یا جو متکلم جیسا کہ ہم اخن اور یا اٹیچ کیے اس طرح سے، میرا راستہ، سبیل کو یا اٹیچ کیا گیا، میرا راستہ ہے، قل کہہ دو، ہادی یہ، سبیلی میرا راستہ ہے، ادعو میں بلاتا ہوں، اللہ اللہ کی طرف۔ اس آیت میں، اس آیت کے ٹکڑے میں کتنے مرکبات ہیں جو ناقص ہے، 1 2 3 4 کتنے ہیں، تو ویری گڈ، کون سے سبیلی ایک مرکب اضافی ہے، مضاف اور مضاف الیہ کا کمبینیشن، اللہ شبہ الجملہ ہے، ہر جر اور اسم مجرور کا کمبینیشن۔ اچھا کیا میں سبیلی یہاں پر جو ہے نا، اس کو سبیلی کو السبیلی بول سکتی ہوں، الف لام لگا سکتی ہوں، السبیلی میں کہہ سکتی ہوں، اس طرح سے کیا الف لام کے ساتھ میں لکھ سکتی ہوں، کیوں نہیں لکھ سکتی؟
کیوں نہیں لکھ سکتی؟ ویری گڈ. مضاف میں ال اور تنوین نہیں آتی، الف لام اور تنوین نہیں آتی. نشاط آپ نے یس کہہ دیا. الف لام اور تنوین کبھی بھی نہیں آ سکتی مضاف میں، اسی لیے میں یہاں پر الف لام نہیں لگا سکتی. اوکے، جزاک اللہ خیر. اوکے، قل کہہ دو، کہہ دیجئے، ہادی یہ سبیلی میرا راستہ ہے، ادعو میں بلاتا ہوں، اللہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف. نیکسٹ آیت ہے ان ہادی امتکم امتا واحدتا، ان بے شک ہادی یہ مونس استعمال کیا گیا کیونکہ امتن جو ہے فیمنائن ہے. اس سے پہلے بھی سبیل کے لیے، سبیلی کے لیے میری، سبیل بھی فیمنائن، راستہ کو بھی جو ہے نا فیمنائن کنسیڈر کیا جاتا ہے، اس لیے یہاں پر ہادی آیا. یا کیا ہے یہ سبیلی کی جگہ پر یہاں پر کیوں واحد مونس آیا ہے؟ سبیلی ہادی کیوں آیا ہے؟ اینی ون؟ یہ جمع ہے پہلی بات. مائی ویس ہے کیا؟ نہیں، یہ غیر عاقل کی جمع نہیں ہے، تو واحد ہے. سبیل واحد ہے، اس کی جمع ہوتی ہے سبول. سبیل واحد ہے. یہاں پر اس راستے کو آپ کو میں کنفیوز کری اور آپ لوگ کنفیوز ہو گئے. سبیل، سبیل کو سماعی مونس ہے سبیل، اسی لیے یہاں پر ہادی کا استعمال کیا گیا. اوکے، ویراز امتن، امتن کیا ہے؟ علامتی مونس ہے نا. سبیلی سماعی مونس ہے. لوگ عربی بولے کہ وہ مونس ہے تو ہم اس کو مان لیے، ٹھیک ہے. سبیلی کا مطلب ہے میرا راستہ. اوکے، اور امتکم میں جو امتن ہے نا یہ والی، یہ تو کون سی مونس ہے؟ تا مربوطہ آپ کو دکھ رہی ہے، یہ ہے آپ کی علامتی مونس، اس لیے یہاں پر ہادی آیا ہے. اوکے، انا بے شک ہادی یہ امتکم تم سب کی امت ہے، امتن واحدتن ایک امت، ایک امت. اوکے، امتن مطلب پھر کمیونٹی کو کہتے ہیں، امت واحدتن ایک کو کہتے ہیں. ولا تقربا هذه الشجرة، ولا اور مت، تقربا تم قریب ہو، تم دونوں قریب ہو، ولا اور مت، تقربا تم دونوں قریب ہو، هذه الشجرة اس درخت کے، هذه اس الشجرة درخت کے. اوکے، الشجرة فیمنائن ہے، شجرتا کون سا فیمنائن ہے؟ یہ علامتی مونس ہے نا. تا مربوطہ آپ کو دکھ رہی ہے، اسی لیے آپ اس کو سے پہلے ہادی اشارہ لا رہے. اب یہ اس درخت، ہم کیوں بولے یہ درخت ہے نہیں بولے، ہم اس درخت بولے کیونکہ یہ مرکب اشاری ہے. اوکے، ولا تقربا اور مت تم دونوں قریب ہو اس درخت کے. اوکے، دس ٹری اس کا میننگ ہے، دس از اے ٹری اس کا میننگ نہیں ہے یہ ایک درخت ہے، نہیں ہے. اگر مجھے بولنا ہوتا یہ ایک درخت ہے تو میں کیسا بولتی؟ اگر مجھے بولنا ہوتا یہ ایک درخت ہے تو میں کیسا بولتی؟ ہذه شجرۃ، ویری گڈ، ماشاء اللہ. نیکسٹ آیت ہے ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم، ثم پھر، انتم تم سب، هؤلاء تم سب، وہی ہو، تقتلون تم سب قتل کرتے ہو، انفسکم تم سب کے نفسوں کو یا لوگوں کو، اس طرح سے اس کا میننگ آ سکتا ہے. نفسن انفسن بروکن فلوری. اوکے، ثم پھر، انتم تم سب، ہؤلاء تم سب وہی ہو، تقتلون تم سب قتل کرتے ہو، انفسکم تم سب کے نفسوں کو یا تم سب کے لوگوں کو. یہاں پر نفس کیوں بول رہے؟ کیونکہ یور اون پیپل، اسی لیے
اس طرح سے اس کا میننگ. تو یہاں پر ہاؤلائی کا استعمال کیا گیا، اوکے، جو کہ جمع ہے عاقل کی. نیکسٹ آیت ہے قال، بے شک اس نے کہا، انی بے شک میں، انا پلس یا ہے، بے شک میں، اریدو میں ارادہ کرتا ہوں، ان کے، ان کی حقا، نکاح کا مطلب ہوتا ہے نکاح کرنا، ان کہا کا مطلب ہوتا ہے نکاح کروانا. تو ان کی حقا ہے نا، یہ میں نکاح کرواؤں، میں نکاح کرواؤں، احدا ایک ابنتی ہاتینی، یہ ہاتینی تو ہوتا ہے یہ کے لیے، اوکے، ابنتی میری دو بیٹیوں، اوکے. تو اس کو کیسا بولیں گے ہم، یہ میری دو بیٹیوں، یا ان دو میری بیٹیوں میں سے ایک کے، اوکے. احدا ایک کے لیے ہو سکتا ہے، استعمال ہے ایک، اس کا میننگ ہے. ابنتیہ مطلب میری دو بیٹیوں، ہاتینی یہ. تو کیسے ہے یہ، اس کو اس طرح سے لکھیے آپ، ان دو میری بیٹیوں میں سے ایک کا، اوکے. قولا اس نے کہا، انی بے شک میں، اریدو میں ارادہ کرتا ہوں، ان کے، ان کی حقا میں نکاح کرواؤں، احدا ابنتیہ ہاتینی، ان دو میری بیٹیوں میں سے ایک کا، اوکے. اس طرح سے اس کو لکھیے. نا نیکسٹ آیت ہے اذهبوا بقمیصی هذا فألقوه على وجه ابی، اذهبوا تم سب جاؤ، بقمیصی میری قمیص کے ساتھ، هذا یہ، فألقوه پھر تم سب ڈالو، ہو اس کو، علی وجہ شبہ الجملہ ہے، اوکے. ابھی میرے باپ کے چہرے پر، اوکے، میرے باپ کے چہرے پر. تو یہاں پر ہادا کا استعمال ہوا. ہادا کا استعمال کیوں ہوا، کیونکہ قمیص واحد اور مذکر ہے، اسی لیے، ٹھیک ہے. اذهبوا تم سب جاؤ، بقمیصی میری قمیص کے ساتھ، ہادا یہ، فألقوه پھر تم سب ڈالو، ہو اس کو، علی وجہ ابی میرے باپ کے چہرے پر، ٹھیک ہے. اوکے. تو اب آج کی کلاس کے لیے ہم یہاں تک رکھیں گے. اس پر اشارہ باعث کے جو آیتیں ہیں انشاءاللہ بإذن اللہ نیکسٹ کلاس میں کریں گے. اور آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ جو ہم نے پریکٹس والی سلائڈ دیکھی ہے، اشارہ اور مشار الیہ مرکب اشاری، اس کو لکھیے، اس میں مرکب اشاری کون سا ہے وہ پہچانیے. یہ والی جو سلائڈ ہے میں اس کو لگاتی ہوں، اس کو لکھیے، اس میں مرکب اشاری کون سا ہے پہچانیے اور اس کا ترجمہ کریے، اوکے. مرکب اشاری پہ فوکس کریے. فار ایگزامپل آپ کو کیسے لکھنا ہے، یہ پہلا سینٹنس لکھنا ہے، تلک الغرف نفیضۃ، اوکے. اس کو لکھیے، پھر اس کے بعد ایسے انڈر لائن کر لے کہ یہ مرکب اشاری ہے، جس میں تل کا اشارہ ہے، غرف مشار الیہ ہے. پھر اس کا ترجمہ کریے، اس طرح سے ہوگا. وہ تل کا دوز کے لیے استعمال ہوا یہاں پر، اور دوز رومز اس طرح سے آئے گا، ٹھیک ہے. چلیے، اگر کسی کو اور کچھ ڈاؤٹ ہو تو ہینڈ ریز کریے گا، انشاءاللہ میں آپ کے سوالات لوں گی. جس کو لیو کرنا ہے وہ لیو کر سکتی ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.